جی عابد زبیری صاحب، میں نے یہ ایکسپلین کیا کہ آج جو چیف الیکشن کمشنر نے صدر صاحب کو جوابی خط بھیجا ہے اس میں ایک تو ملاقات کرنے سے انکار کیا، دوسرا وہ حوالہ دے رہے ہیں جی کہ الیکشن ایکٹ کے سیکشن 57 کے تحت یہ الیکشن کی ڈیٹ میں نے دینی ہے، لیکن یہ نہیں بتا رہے کہ آئین پاکستان کا آرٹیکل 224 جو کہتا ہے کہ الیکشن 90 دن میں کرانا ہے اس کا کیا ہوگا۔ تو کیا اصل مسئلہ کیا ہے؟ الیکشن کی ڈیٹ کس نے دینی ہے یا الیکشن 90 دن میں ہونا ضروری ہے؟ دیکھیے حامد میر صاحب، آپ کو معلوم ہوگا کہ یاد ہے آپ کو جب خیبر پختونخوا اور پنجاب کے الیکشن کا کیس چل رہا تھا تو اس کے بعد جب 1 مارچ کا فیصلہ آیا اس میں صدر نے دونوں پنجاب اسمبلی کی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی کی تاریخیں دے دی تھیں۔ تو کورٹ نے جب فیصلہ کیا انہوں نے کہا کہ دیکھیے جب تحلیل کی آن دی ایڈوائز گورنر نے خیبر پختونخوا کی تو وہ مجاز تھے تاریخ دینے کی، صدر نے جو تاریخ دی وہ غلط دی، آپ کو یاد ہوگا۔ لیکن کیونکہ پنجاب کی اسمبلی 48 گھنٹے والے اس میں تحلیل ہوئی تھی، گورنر صاحب نے سائن نہیں کیا تھا، تو اس میں جو تھا اس میں سیکشن 57 لگے گا، اور اس کا سیکشن 57 کہتا تھا 57 کے اس میں پریزیڈنٹ نے ڈیٹ دینی ہے ان کنسلٹیشن ود دی الیکشن کمیشن آف پاکستان، وہ اس میں انہوں نے ترمیم کر دی۔ تو دو سچویشنز ہوتی ہیں، دیکھیے یہاں جو تحلیل ہوئی نیشنل اسمبلی وہ ہوئی آن دی ایڈوائز آف دی پرائم منسٹر نے اپنی ایڈوائز دی، وہ ایڈوائز دیتے ہیں انڈر آرٹیکل 48(1) پریزیڈنٹ از باؤنڈ بائی ان ہز ایکشنز اور فنکشنز آن دی ایڈوائز آف پرائم منسٹر۔ آپ 58(1) پڑھیں، اب یہ جو خط میں نے پڑھا اس کے اندر یہ جو چیف الیکشن کمشنر لکھا ہے اس میں 58(2) کا ذکر کر رہے ہیں، میں اس پہ بھی آتا ہوں۔ 58(1) میں لکھا ہے کہ پریزیڈنٹ ول ڈیزالو دی اسمبلی آن دی ایڈوائز آف دی پرائم منسٹر، ایڈوائز انہوں نے دی 48(1) میں، اور جب پریزیڈنٹ نے ان کی ایڈوائز مانتے ہوئے تحلیل کر دی اور 48 گھنٹے والی تحلیل نہیں ہوئی، 48 گھنٹے بعد کو سائن نہیں کرتے، تو پھر آپ چاہیں گے آرٹیکل 48(5). اب وہ کہتا ہے اس میں ایک نان آبسٹینٹنگ کلوز ہے کہ ناٹ اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹین ان کلوز 1، یعنی ایڈوائز، کیونکہ تحلیل ہو چکی ہے، پرائم منسٹر ہے نہیں، کیبنٹ ہے نہیں، تو پریزیڈنٹ نے تاریخ دینی ہے اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنانی ہے۔ پریزیڈنٹ کو چاہیے تھا کہ وہ تاریخ دے دیتے اور انہوں نے کیئر ٹیکر کیبنٹ بنا دی اور گورنمنٹ بنا دی، آپ نے دیکھا انڈر 224۔ تو یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بالکل قانون و آئین کے غلط بات کر رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں ان کا مقصد ہے اس الیکشن کو ڈیلے کرنا، کیونکہ انہوں نے خود ہی اس کے لیے 4 مہینے کا ایک نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا ہے کہ جی دسمبر تک وہ ہلکا بندیاں کریں۔ اب آئین کے اندر ہلکا بندیوں کا کوئی کام نہیں ہے، آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ ہلکا بندیاں کے بغیر الیکشن نہیں ہوں گے، اور الیکشن اگر ہوں گے تو 90 دن سے آگے جا سکتا ہے۔ 224 کا وہ ذکر ہی نہیں کر رہے، اس سے ثابت ہوئی بدنیتی کی جو ایک بات ہے، اور ان کی اگر یہ لیگل ایڈوائز ان کو دی گئی ہے ود اٹ موسٹ ریسپیکٹ اس کو دیکھا۔ اس چیز کو ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے سپریم کورٹ بار نے سپریم کورٹ میں، اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہمارا کیس لگے تاکہ اس آئینی بحران سے نکل سکے، کیونکہ ساری تیاری اس بات کی ہو رہی ہے کہ الیکشن کو ڈیلے۔ کل ایک سابق سیکرٹری تھے الیکشن کمیشن کے، بہت محترم ہے ہمارے، انہوں نے کل بیٹھ کے کہا، انہوں نے کہا کہ جی الیکشن آگے ہوں گے، انہوں نے کہا مئی میں الیکشن ہوں گے، یہ کہا انہوں نے۔ تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ سینٹ کا کیا ہوگا، انہوں نے اس سے کیا ہوا، الیکشن ہوں گے مئی کے اندر، اور انہوں نے یہ بھی کل کہا پروگرامز میں، میں بھی پروگرام میں تھا کہ چیف الیکشن کمشنر اور یا الیکشن کمیشن صدر سے خط پہ ملیں گے نہیں جا کے، ان کو پہلے ہی باتیں پتہ تھیں۔ میرے بھی بڑے محترم ہیں قوت دلشاد صاحب، الیکشن 90 دن میں ہونے اور اس میں تاریخ صدر کو دینی ہے۔ جو جب کھوسا صاحب جب مئی 2024 آئے گا نا خدا نہ خواستہ، تو پھر قوت دلشاد صاحب کہیں گے وہ مئی 2025 میں ہوگا الیکشن۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کھوسا صاحب کہ یہ آئین کے کچھ جو ہمارے آرٹیکلز ہیں بڑے واضح ہیں کہ الیکشن 90 دن میں ہوگا، 48 سب کلاس 5، 224، تو الیکشن کمیشن نے کس طرح جو ہے وہ ہلکا بندیوں کے نام پہ اس کو ڈیلے کر دیا ہے؟ کور لے رہے ہیں کونسل آف کامن انٹرسٹ کا، کونسل آف کامن انٹرسٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ آئین پاکستان کے خلاف فیصلہ کر دیں؟ دیکھیں حامد، پہلی بات تو یہ ہے کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ تھی ہی نہیں، اور یہ کیوں کر آخری جاتے ہوئے ہی یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کو بلایا گیا، اور پھر ایک وزیر اعلیٰ کے لیے کتنے گھنٹوں انتظار کرنا پڑا، اور پھر 2 وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ نمائندہ ہی نہیں ہیں، اور جو آپ کو کیئر ٹیکر ہیں ان کا یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے پالیسی ڈیسیشن یا کوئی اس قسم کا کرنا۔ تو یہ ایک فراڈ تھا اس ملک کے ساتھ کیا گیا، جاتی مرتبہ پی ڈی ایم کی حکومت نے اپنے باقی کارناموں کے علاوہ یہ بھی ایک فراڈ کیا، اس لیے کہ وہ فیس نہیں کر سکتے جب تک بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر ہے، ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی، یہ عوام کے پاس جانے لائق نہیں، جمہور کو یہ مانتے نہیں ہیں۔
جمہور عوام کو دھتکار کے رکھ دیا. آج ڈالر کی پرواز جو ہے وہ 315 کے اوپر چلی گئی ہے, اور عوام کو یہ حق کے ووٹ دینے کو تیار نہیں ہے. جو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو, 2/3 پاکستان 2 صوبے ہیں, یعنی پنجاب اور کے پی کے 2/3 پاکستان, نہ ان کو جمہور کو حق ووٹ دینے کا نہ یہ جمہور کو اپنی اسمبلی بنانے کا حق دے رہے ہیں, نہ یہ جمہور کو ان کی حق حکمرانی دے رہے ہیں.